السلام علیکم ناظرین، محمد اسر قرائے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الیکشن 2024 پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع ترین الیکشن جو ہے وہ بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مثلاً کہ 2018 کا الیکشن بھی ہم نے دیکھا، 2013 کا الیکشن بھی ہم نے دیکھا تھا، لیکن جس طرح کی فسطائیت یا جس طرح کا ظلم و ستم ہمیں یہ الیکشن 2024 میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ماسوا ایک جماعت کے باقی تمام جماعتوں کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت بھی ہے، ریلیاں نکالنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک جماعت جس کے اوپر ظلم و ستم کا بازار ان لوگوں نے گرم کیا ہوا ہے، اس جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان ہی الاٹ نہیں کیا گیا، اور ان کا انتخابی نشان بیٹ جو تھا وہ ان سے چھین لیا گیا۔ یہ کر کے بھی ان لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تسکین نہیں ملی، اور آج عمران خان صاحب نے، اتوار کا دن تھا آج، اور خان صاحب نے ایک ریلی کی کال دی ہوئی تھی جیل سے بیٹھ کے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اتوار والے دن پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان جو ہیں وہ پرامن ریلیاں نکالیں، اور جو امیدوار اپنی انتخابی حلقے میں ریلی نہیں نکالے گا، خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کی ٹکٹ جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے۔ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، اور ایون کہ سندھ میں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی حلقوں میں جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے ریلیاں نکالی۔ اس کے باوجود کہ بہت سخت جو ہے وہ پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے عوام کا نکلنا، یہ ہمارے کرتا دھرتاؤں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ کئی جگہوں پہ پولیس نے ریلیوں کو روکنے کی کوشش بھی کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ریلی کے سامنے فوج کا قافلہ آ رہا تھا، فوج کا قافلہ گزر رہا تھا، اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ اپنی ریلی بھی نکالے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے فوج کی گاڑیوں کو دیکھ کے پی ٹی آئی زندہ، اب پاکستان فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ عمران خان زندہ باد اور پاکستان فوج زندہ باد کے پی ٹی آئی ورکرز نے نعرے لگائے وہاں پہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف پہ جو یہ الزام دھرا جا رہا ہے 9 مئی والا، کہ یہ عمران خان صاحب پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس نے عوام کو جو ہے وہ فوج کے بہت خلاف کر دیا ہوا ہے، اور عوام کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے عمران خان۔ لیکن اگر عوام کو بغاوت پہ عمران خان اکسا رہا ہے، تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی ورکرز نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، تو کیا یہ لوگ سری لنکا سے آئے ہوئے تھے یا یہ لوگ بھوٹان سے آئے ہوئے تھے؟ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہی تھے جنہوں نے پاکستان فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ لیکن عمران خان صاحب پہ انہوں نے ہر ظلم و ستم آزما کے دیکھ لیا، کبھی توشہ خانہ، کبھی سائفر کیس۔ ان کو عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور حکومت میں اگر کوئی چیز ملی ہے تو وہ ایک گھڑی ملی ہے، کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے ایک گھڑی چرا لی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کرپشن کا الزام اس پہ ثابت کر سکے ہیں، نہ کوئی میگا کرپشن جس طرح نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی کرپشن کے قصے جو ہے وہ زبان زد عام ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کرپشن کا ایک کیس بھی عمران خان کے خلاف یہ ثابت نہیں کر سکے۔ ماسوائے اس کے ان کو کوئی چیز نہیں ملی، انہوں نے توشہ خانہ سے ایک گھڑی نکالی کہ عمران خان نے یہ گھڑی جو ہے وہ چرا لی ہے توشہ خانہ سے۔ اور عمران خان صاحب نے جو سائفر لہرایا تھا ایک جلسے میں، جلسے کے دوران جب انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور انہوں نے بتایا کہ ایک سائفر آیا ہے امریکہ سے جس میں ہماری حکومت گرانے کی سازش رچی گئی ہے، اب اس سائفر کیس میں جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ استغاثہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو کم از کم اس کیس میں سزائے موت یا 14 سال قید کی سزا دی جائے۔ اندازہ لگائیں آپ، اب یہ لوگ اس کو، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا، انہوں نے اس بندے کے پیشاب کے ٹیسٹ کروا لیے، اس کو اس کے بلڈ سیمپل کے لیے، اس کو نشئی ثابت کرنے کے لیے، کوکین اس کے جسم میں ثابت کے لیے انہوں نے پیشاب کے ٹیسٹ کروائے، انہوں نے خون کے نمونے لے کے اس کے ٹیسٹ کروا لیے۔ ان لوگوں نے اس پہ ایک 2 کتابیں لکھوا لی، ایک رحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی تھی۔ اس کے علاوہ ابھی یہ تھوڑے دن پہلے ایک
انہوں نے اپنی ایک سو کالڈ ایک اداکارہ ہے حاجرہ بی بی، اس سے انہوں نے کتاب لکھوائی. اس کتاب میں عمران خان صاحب پہ طرح طرح کے الزامات کہ یہ جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے، یہ نشئی ہے، یہ کوکین کا استعمال کرتا ہے، اس طرح کے بہت سارے الزامات جو ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، اس کتاب میں جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ لگائے گئے. لیکن اس سب کے باوجود، سب حرب زما لیے، اس کے باوجود عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ جو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ ان کی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں. اس چیز کو دیکھ کے یہ راتوں کو سو نہیں پا رہے، یہ سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں راتوں کو، اور ان کو خواب میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سارے حربے کر کے دیکھ لیے. دوسری طرف نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون، وہ انتخابی جلسے بھی کر رہے ہیں، ان کو انتخابی ریلیاں نکالنے کی بھی اجازت ہے، ان کو ورکرز کنونشن کرنے کی بھی اجازت ہے، ان کے امیدواران کو اپنے بینرز لگانے کی بھی اجازت ہے، ان کو مطلب ایون کہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. نگران حکومت جو ہے وہ اس ٹائم مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن کے کام کر رہی ہے. دوسرے بات کر لیں اگر پیپلز پارٹی کے لیے بھی میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے. بلاول صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، اور ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہے. ان کے انتخابی نشان بھی ان سے واپس نہیں لیے گئے. حالانکہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے گاڑیاں ہی غائب کر دی تھی. کہاں پہ ایک گھڑی اور کہاں پہ BMW گاڑیاں یا مرسیڈیز، انہوں نے وہ ٹکے کے مول پہ انہوں نے وہ گاڑیاں جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکلوائی تھیں. لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھے گا کیا گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ گھڑی کی قیمت سے کم تھی، یا ان کی کرپشن جو ہے وہ عمران خان کی کرپشن سے کچھ کم تھی. لیکن اگر کیس چلے گا توشہ خانہ کا تو ان دونوں پہ نہیں چلے گا، عمران خان صاحب پہ چلے گا. یا ان سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو تھے اس کا کیس بھی ختم. میاں صاحب اس ٹائم دودھ کے دھلے ہوئے بن کے جو ہیں وہ انتخابی کمپین بھی کر رہے ہیں. وہ نااہل تھے، وہ اہل بھی ہو چکے ہیں، وہ 2 حلقوں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، وہ انتخابی جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں. بلاول صاحب بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب. اور عوام میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، ایک بندے نے جوتا اٹھا کے حمزہ شہباز شریف صاحب کے منہ پہ دے مارا جو ان کے کندھے پہ لگا. دیکھیں عوام، ان کو پتہ چل رہا ہے نواز شریف صاحب پچھتا رہے ہیں. نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں پاکستان آگے پھنس گیا. جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں پاکستان میں اس ٹائم، عمران خان یا PTI سب سے اوپر جا رہی ہے، سب سے اوپر. کہیں پہ 91%، کہیں پہ 80%، کہیں پہ 84%. آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے یا عوام کیا سوچ رہی ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں. دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ ضد ہے کہ خان کو نہیں آنے دینا، اور خان جو ہے وہ عوام کی ضد بن چکا ہے. پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں ان 2 خاندانوں کا بہت اہم رول ہے. ایک خاندان میاں نواز شریف صاحب شریف خاندان، اور دوسرا بھٹو خاندان جو آپ کا آج کل جو ہے وہ زرداری خاندان بنا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کتنا آزمائیں گے ان لوگوں کو. ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. جنرل پرویز مشرف صاحب کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے بھی یہی لوگ ہیں. جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے نام لے لے کے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اپنے انتخابی جلسوں میں حاضر سروس جرنیلوں کا نام لے کے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، یا ان پہ الزامات کی بچھاڑ کر دیتے تھے اپنی جلسے میں کھڑے ہو کے عوام کے سامنے. لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. خان صاحب نے آج تک کہاں پہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی انتخابی جلسے میں کھڑے ہو کے، یا خان کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بھی آج یہ ثابت کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں کہ پاکستان بھی PTI کا ہے اور پاکستان کی فوج بھی PTI کی ہے. آپ نے 9 مئی کر کے دیکھ لیا. اب ان لوگوں کی جو نیکسٹ پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ 8 فروری الیکشن سے پہلے جو ہے
وہ 9 مئی طرز کا جو ہے ایک اور واقعہ کروایا جائے، اور یا تو اس واقعے کے نتیجے میں الیکشن ہی ڈیلے کر لیا جائے، کیونکہ ان کو نظر آ رہی ہے عبرتناک شکست جو ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ان لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے انتخابی امیدواران کو کمپین چلانے بھی نہیں دی جا رہی، نہ انتخابی امیدواران جو ہے وہ کہیں پہ اپنا بینر لگا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی ورکرز کنونشن کر سکتے ہیں، نہ وہ کہیں پہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان سے انتخابی نشان بھی آپ لوگوں نے چھین لیا، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ان کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جا رہا۔ کوئی بینگن پہ الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی تربوز پہ، کسی کا نشان جوتا، کسی کو کوئی نشان دیا ہوا ہے، کسی کو کوئی نشان دیا ہوا ہے۔ لیکن اس چیز کے باوجود آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ ان کو پھر بھی انتخابی کمپین کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی کے ریلی میں آج جو ہے گرفتاریاں بھی کافی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ لیڈرز کو بھی آج گرفتار کیا گیا ہے۔ فسطائیت کی ایک ایسا بازار گرم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے جو کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لیکن عوام باشعور ہو چکی ہے، عوام، ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب عوام کے سامنے جانے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں نے غلطی کر لی پاکستان آ کے، کیونکہ عوام کا موڈ میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے، اور میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کا موڈ اس ٹائم کیا ہے یا ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں۔ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو انتخابی کمپین بھی کرنے نہیں دی جا رہی، وہ نااہل بھی ہو چکا ہے، اس کو سزائے موت دینے کی تیاریاں بھی پورے زور و شور سے جاری ہیں، لیکن پھر بھی عوام جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بجائے کچھ چند لوگوں کے جو کہ خان صاحب کے مخالف بھی ہیں پاکستان کی عوام میں، نون لیگ کے سپورٹرز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز بھی ہیں، باقی بھی مختلف پارٹیوں کے سپورٹرز موجود ہیں، لیکن 80% سے ابو عوام جو ہے وہ اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس عوام کی طاقت نے طاقتور لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، انتخابی امیدواران کو اپنی اپنی کمپین کرنے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جس کو چاہے ووٹ کرے۔ آپ عوام کی ریلیاں روک لیں گے، آپ ان کے جلسے روک لیں گے، آپ ان پہ پرچے دے لیں گے، آپ ان کو گرفتار کر لیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ 8 فروری والے دن جب ایک ووٹر جا کے پرچی ڈال رہا ہوگا آپ اس کو کس طرح روکیں گے؟ یا جب ووٹر جا کے جو ہے وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ اپنا فولڈ کر کے ڈالے گا کیبن میں، تو آپ کس طرح روک لیں گے اس کو؟ تب تو نہیں روک پائیں گے۔ لہٰذا عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کی سنیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے۔ اس طرح فسطائیت کا بازار گرم کر کے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین جو ہے وہ الیکشن 2024 8 فروری کو منعقد ہونے جا رہا ہے، اور تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنے والوں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ہمیشہ حق سچ پہ ڈٹ جانے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ کبھی تلوے چاٹنے والوں کو کبھی تاریخ نے یاد نہیں رکھا، تاریخ نے کبھی بزدلوں کو تاریخ نے کبھی یاد نہیں رکھا۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، اور تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ بہادروں کو ہی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ بڑے بڑے عہدے، یہ جو عہدے ہمیشہ نہیں رہتے، عہدے آخر ایک دن، اس عہدے پہ پہلے آپ سے پہلے کوئی اور تھا، آپ کے بعد بھی کسی اور نے آنا ہے، تو آپ اگر اللہ پاک نے آپ کو عہدے دیے ہیں تو آپ خدا را ان عہدوں کا ناجائز استعمال مت کریں۔ پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھنے کی غلطی نہ کریں، پاکستان کی عوام کو بھی انسان سمجھیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑیں۔ پاکستان کی عوام آج بھی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ بھی پاکستان کی عوام کا جواب محبت سے جواب دیں۔ انشاءاللہ میں ناظرین دوبارہ ویلوگز میں کسی میں حاضر ہوں گا۔ آج صرف آپ کو بتانا یہی مقصود تھا کہ یہ جو آج ریلیاں پی ٹی آئی نے نکالی ہیں ان کا کیا بنا، اور پاکستان کی سیاسی مجموعی صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلاگ میں، اب انشاءاللہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بڑا انتظار کر رہے ہیں یزمان کی سیاست کا، میں یزمان پہ بھی ضرور بات کروں گا، لیکن پاکستان کی مجموعی صورتحال ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی جو تھی وہ بہت ضروری تھی۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں الحمدللہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے 200 کا ہندسہ جو ہے وہ عبور کر چکا ہوں، 200+ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں میرے۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔